انسانوں کے نام افزار ریحان۔ اقبال مغربی تہذیب کا نکتہ چین یا خوشہ چین۔ حضرت علامہ اقبال ہم سب کے ممدوح و مخدوم ہیں۔ ہم ان سے نہ صرف یہ کہ نظری و فکری رہنمائی لیتے ہیں بلکہ ان کے کلام کی حرارت سے ہمارے جذبے توانائی لیتے ہیں۔ اقبال کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بیک وقت جلیل القدر شاعر بھی ہیں اور نابغہ عصر فلسفی بھی۔ ان کی یہ دونوں حیثیتیں اس وقت بظاہر صادم محسوس ہونے لگتی ہیں جب اقبال کا کوئی خوشہ چین ان کے کسی شعر کو ان کی مجموعی فکر سے ہٹ کر نہ صرف یہ کہ پیش کرتا ہے بلکہ تصورات کا ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر تعمیر کر دیتا ہے اور پھر خود ہی اس پر خود کش حملے بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح بظاہر فکر اقبال میں کجی محسوس ہونے لگتی ہے۔ بلا شبہ فکر اقبال نے اصول ارتقاء سے جلا پائی ہے اور اقبال کی یہی عظمت ہے کہ وہ پوری زندگی اس فکری ارتقاء میں کہیں بھی جمود کا شکار ہوئے نہ کوئی ایسی مصنوعی شیخی بگھاری۔ بڑھتے ہوئے شعور کی سطح اور بلندی کے ساتھ جو دیکھا اور محسوس کیا بالکل فطری اسلوب میں اسے بیان کر دیا۔ اسی سے ہمیں ان کے کلام میں بہت زیادہ تضادات بھی ملتے ہیں اور اس سلسلے میں ایولیوشن کے علاوہ ان کی معاشی، معاشرتی، سیاسی اور بالخصوص مذہبی مجبوریاں بھی آڑے آتی رہی ہیں۔ اور سچائی تو یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی میں اپنی پاپولیرٹی کو مینٹین رکھنے کے تقاضے بھی انہیں مجبور کرتے رہے۔ وہی اقبال جو ایک زمانے میں ہندی قومیت کے گیت گاتے ہوئے ترانہ ہندی لکھتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ جب ان کا شعوری سفر انہیں ملت اور اسلامیت کی طرف لے جاتا ہے تو ترانہ ملی لکھتے ہیں، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ وطن پرست اقبال اپنے ہی ہاتھوں وطنیت کے بت کو یوں توڑتا ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ لا الہ سے الا اللہ کی طرف جاتے ہوئے اپنے ہم وطنوں سے کہتا ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی صداقت نبوت پہ گواہی۔ اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ علیحدہ وطن کا تصور بھی پیش کرتا ہے۔ جب علیحدہ وطن کا تصور پیش کرتا ہے تو پھر ہے ترک وطن سنت محبوب الہی کیسے ہوگی؟ پھر مسلم قومیت کا تصور اس کے قلب و ذہن میں یوں راسخ ہو جاتا ہے کہ اس کے بالمقابل وہ تشکیل قومیت کے دیگر عناصر ترکیبی کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اب یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اب رسول ہاشمی کہہ رہے ہیں، ہاشمی تو خود نسلی طور پہ ہاشم سے اگر قوم ہے تو ہاشم عبد المطلب کے والد ہیں ہاشم۔ یہاں قابل توجہ پہلو یہ بھی ہے کہ اقبال کے ایسے اشعار پڑھتے ہوئے ہمارے دوست نہ صرف یہ کہ مجموعی اقبال اور اس کی فکر کو فراموش کر بیٹھتے ہیں بلکہ اس دور کے مخصوص حالات کا جائزہ لینے کی بھی چنداں ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ جب اقبال نے مسلم قومیت اور ملت کے تصور کو بڑھ چڑھ کر دکھارا، اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ اقبال کی پرورش ایک دینی اور مذہبی ماحول میں ہوئی تھی۔ دوسرے، ہندوستان میں 1000 سال تک حکومت کرنے اور اپنے تئیں تہذیبی روشنی پھیلانے والی قوم جس طرح بکھر چکی تھی، اسی طرح مسکینی اور مایوسی کا شکار تھی۔ اقبال اس قوم کا ایک فرزند تھا جس نے اسے بڑی محبت اور شفقت سے پالا، سر آنکھوں پر بٹھایا تھا، اور شاید یہ سر آنکھوں پر بٹھانے کی وجہ بھی اس شدت کی طرف انہیں لے گئی۔ اسی پس منظر میں ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس وقت کے ہندوستان کی سیاسی صورتحال میں مسلمانوں کے کردار کا جائزہ لیتے ہوئے ان کے سامنے ایک راہ عمل رکھتا اور جذبات کی گرمی سے خودی کو خودداری کے اسلحے سے مسلح کرتے ہوئے انہیں قوت عشق و عمل سے روشناس کرواتا، تاکہ وقت کے رخصت ہوتے ہوئے امپیریلزم کے خلاف نہ صرف یہ کہ وہ جدوجہد میں شریک ہو جائیں بلکہ مابعد اپنے لیے کوئی قابل عزت جگہ بھی بنا لیں، جس کی خاطر سلطنت برطانیہ کے اندر یا باہر کی بھی وہ کوئی ضد نہیں کرتا، لیکن یہاں بکھری ہوئی قوم کے لیے وہ واضح لائحہ عمل اور روشن مستقبل ضرور دیکھتا ہے۔ ہمیں اس کے پورے پیغام عشق میں یہ جذبات اپنی اٹھان کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ایک سے بڑھ کر ایک کنٹراڈکشن بھی سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری نظر میں کوئی بھی شخص جو فکر اقبال کا جائزہ لیتے ہوئے مندرجہ بالا صورتحال کو زمینی حقائق سے ہٹ کر دیکھتا ہے، وہ اسے اقبال کی فکری کجی محسوس کرتا ہے یا پھر اس کو فکر اقبال کا حاصل گرداننے لگتا ہے۔ لہٰذا جمہوریت یا تہذیب مغرب پر ان کی شاعری میں کی گئی تنقید کو بھی بہر صورت اس مخصوص تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ وہ شخص فکر اقبال کی حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جو اقبال کی شاعری میں پیش کیے گئے ایسے تصورات کو مخصوص حالات کے تناظر میں نہیں دیکھتا۔ اسی طرح پیر رومی سے لیا گیا اس کا جنون عقل کے بالمقابل اقبال کا تصور عشق سب اس سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اصل اقبال یا فکر اقبال کیا چیز ہے؟ ہمارے زاویہ نگاہ میں اصل اقبال وہ ہے جو وسیع المشرب ہے، جو اگر تہذیب کا فرزند نہیں تو آبلہ مسجد بھی نہیں ہے، جس پر خود اس رمز کے معنی نہ کھل سکے۔ شب کو جو ہے گانا تو سحر کو ہے تلاوت، جو انسان
انسان اور انسانیت کو نہ صرف یہ کہ ایک مدبر اور فلسفی کی نظر سے دیکھتا ہے بلکہ فطرت شناس اور انسانیت نواز ہے۔ نعتیں پڑھتے ہوئے سری رام چندر جی مہاراج کو بھی امام ہند قرار دے کر خراج تحسین پیش کرتا ہے اور انہیں زمانے بھر کے لیے چراغ ہدایت گردانتا ہے۔ بدھا جیسی مقدس ہستی کے گیت گاتا دکھائی دیتا ہے جو بابا گرو نانک دیو جی مہاراج کو مرد کامل اور نور ابراہیم قرار دیتے ہوئے پنجاب میں توحید کی آواز تسلیم کرتا ہے، جو جارج واشنگٹن اور ابراہیم لنکن کی جمہوریت کو روشن چاند قرار دیتے ہوئے دانش مغرب کا کھلا معترف ہے۔ نہ صرف معترف ہے بلکہ اس کا طالب علم اور خوشہ چین ہے۔ ذرا پروفیسر آرنلڈ سے متعلق اس کے احساسات کو ملاحظہ فرمائیے۔ مغربی دانشوروں کے بارے میں ذرا اس کے فکر انگیز خیالات پر تو ایک نظر ڈالیے جن کو آج کل ہم نے ڈھانپ کر رکھنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ مشرق میں ٹیگور اور اتا ترک سے لے کر مغرب میں گوئٹے اور لوتھر تک چلے جائیں، آپ کو روایتی طور پر پھیلائے گئے اقبال سے مختلف اقبال سے واسطہ پڑے گا۔ وہ اقبال جو کبھی جدید وطنیت پر کلہاڑا چلاتے ہوئے مسلم قومیت اور خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے اور اس شدت تک چلے جاتا ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، بالآخر آگے بڑھ کر اس منزل تک پہنچ جاتا ہے جس میں سارا زور جدیدیت اور افکار تازہ پر ہے، تب وہ مسلم قومیت سے بھی بڑی حد تک اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اقبال کے ان الفاظ کو اسی گہرائی کے ساتھ سمجھا جانا چاہیے جب وہ یہ کہہ رہا ہے، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ واضح رہے کہ کوفہ و بغداد اسلامی قومیت و تہذیب کے مراکز تھے جن سے اقبال نگاہیں پھیر لیتا ہے۔ آپ فکر اقبال کو اس کے مکتوبات کی روشنی میں دیکھیے۔ اس کے شورہ افاق خطبات ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے لفظ کی معنویت میں اخذ کیجیے، جو ماضی سے رشتہ توڑے بغیر فکر اسلامی کے پورے مذہبی ڈھانچے کو مسمار کر کے از سر نو تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ یہاں واضح ہو کہ اقبال یہ نہیں کہہ رہا کہ فکر اسلامی کی ریپیئرنگ ہو، وہ ریکنسٹرکشن کی بات کر رہا ہے۔ ریپیئرنگ اور ریکنسٹرکشن کے فرق کو سمجھا جانا چاہیے۔ آپ اقبال کو ذرا اس کی ذاتی زندگی میں ملاحظہ کیجیے۔ جوید اقبال اور منیرہ بانو کی ماں فوت ہو جاتی ہے، باپ بوڑھا ہے، بچے نادان ہیں، نگہداشت کے لیے آیا کی ضرورت ہے۔ شاعر مشرق کو پورے ہندوستان میں کوئی آیا پسند نہیں آتی۔ اخبار میں باقاعدہ اشتہار بھی دیا جاتا ہے، پسند آئی تو ایک جرمن مسیحی خاتون جو اس کے بچوں کو یوں ماں بن کر سنبھالتی اور پالتی ہے کہ بچے تو بچے، خود اقبال بھی اس پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے مسرور ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص سے متعلق جو لوگ دن رات یہ واز کرتے ہیں کہ وہ تہذیب مغرب کا غالی دشمن اور اس کے خاتمے کا متمنی ہے، جمہوریت کو شیطانی نظام کہتا ہے، انہیں اپنی رائے پر ایک دفعہ پھر غور کر لینا چاہیے۔ اقبال تہذیب مغرب کا ناقص ضرور ہے، جیسے کہ وہ اپنی اسلامی تہذیب کے پورے ڈھانچے کو از سر نو تعمیر کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب نکالا جائے کہ وہ اسلام یا اسلامی تہذیب کا دشمن ہے؟ اسی طرح وہ تہذیب مغرب کی بعض خامیوں کو جنہیں وہ اپنے افکار کی روشنی میں دیانتداری سے خامیاں محسوس کرتا ہے اور ایسے اندیشے میں مبتلا رہتا ہے کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، کیونکہ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ دراصل اقبال کی شاعری میں یہ شعر سب سے بڑھ کر مغربی تہذیب کے خلاف استعمال ہوا ہے، جسے پہم غلط طور پر بطور سمبل پیش کیا جاتا ہے۔ ہماری نظر میں اقبال کا یہ شعر بھی دراصل اسی وطنیت کے خلاف ہے جس پر وہ ماقبل اپنے مسلمانوں کو کوس رہا ہوتا ہے اور اسے انسانیت کی راہ میں حائل ہونے والی سب سے بڑی رکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ پس منظر اس کا یوں ہے کہ جنگ عظیم اول میں جس طرح مغربی اقوام باہم دست و گریباں ہوئی ہیں اور قومی و وطنی مفادات کی خاطر انہوں نے جس طرح انسانی مفادات، اختلافات اور اصولوں کو پائمال کیا ہے، اس پر اقبال کا دل نہایت افسردہ ہوتا ہے۔ انہیں بجا طور پر یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ یہ اندھے مفاداتی و حیوانی جذبات جو اخلاقی اور روحانی اقدار کے بغیر سراسر مادی مفادات کے لیے ابھرے ہیں، یہ اسی طرح آگے بڑھتے چلے گئے تو کل کلاں اس سے بھی بڑی ایسی جنگ چھڑ سکتی ہے جو ٹیکنالوجی کی ابھرتی ترقی کے شامل ہونے سے ہر چیز کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ جو صاحب دانا و بینا اس دور کے حالات پر درد مندی سے نگاہ ڈالے گا وہ ان احساسات کی کسک محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ خود مغربی دانشور بھی اس منڈلاتی ہوئی تباہی سے انکاری تھے، نہ اس سلسلے میں انہوں نے ہماری طرح چشم پوشی سے کام لیا کہ یہی زندہ قوموں کا اسلوب و شعار ہوتا ہے کہ وہ ہر لمحہ خود اپنا حساب کرتی ہیں۔ اس لیے جنگ عظیم دوم کے بعد ان سب کی پیش بندی اور اعلیٰ انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ مغربی تہذیب شعوری ترقی اور فکری آزادی کی برکت سے سنبھل چکی ہے۔ آج کا مغرب بڑی حد تک تباہی سے محفوظ ہو گیا ہے۔ وہی فرینچ، جرمن اور برٹش جو مفادات کی جنگ میں ایک دوسرے پر آگ برسا رہے تھے، آج متحدہ یورپی یونین کے پلیٹ فارم سے قومی سرحدوں کو سافٹ بناتے ہوئے اس سے بھی اعلیٰ حسین مقام پر لے گئے ہیں
جس کی ضرورت و توفیق ہم اسلامی تہذیب کے نام نہاد وارثوں اور امت واحدہ کے دعوے داروں کو ہنوز چندہ محسوس تک نہیں ہو رہی۔ چلیں یہ تو ایک افسانوی تہذیبی قصہ ہے، ریالٹی میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ اس خطہ ہند ساؤتھ ایشیا میں بسنے والے 2-2.5 ارب انسانوں کی سارک جیسی قابل فخر تنظیم کو ہم لوگوں نے بالفعل نکارہ بنا کر رکھ ڈالا ہے۔ اس سلسلے میں اگر تقابل کیا جائے تو بہت سے لوگوں کو حیرت ہوگی کہ ہماری تہذیب کتنی پستی میں اور مغربی تہذیب کتنی بلندی پر سرفراز ہے۔ اگر وقت سے بڑا کوئی منصف نہیں تو کیا اس سے یہ فیصلہ لیا جا سکتا ہے کہ آج کون سی تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کر رہی ہے؟ کیا القاعدہ، حماس، اسلامی جہاد، جماعت الاسلامیہ، حزب اللہ، داعش، طالبان اور بوکو حرام جیسی تنظیمات تہذیب اسلامی کے ایسے خنجر نہیں ہیں جن سے خود مسلم ورلڈ اپنے سینٹرز میں خودکشی کر رہی ہے؟